السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ الاخلاص، مکمل تجوید کے ساتھ سیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اکثر لوگ مسٹیک کر جاتے ہیں، لم یلد، اس کو پڑھ جاتے ہیں لم یلد ولم یولد، یعنی اس دونوں لفظوں میں مسٹیک کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ لم یلد میں قاعدہ کون سا ہے تجوید کا۔ انشاءاللہ اس قاعدے کو بھی دیکھیں گے، اچھے سے سیکھیں گے۔ آپ میرے ساتھ رہیے، پوری ویڈیو دیکھیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور اس کو آگے شیئر بھی ضرور کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی فیض یاب ہو سکیں اور آپ کا بھی اس نیکی میں حصہ شامل ہو سکے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، هو اللہ، اللہ جو ہے اس کو ہم نے پر کر کے پڑھنا ہے، اس میں اللہ کو، اس لیے کہ اللہ سے پہلے لفظ واو کے اوپر زبر ہے تو ہم نے اللہ کو پر کر کے پڑھنا۔ قل هو اللہ، اکثر کیا پڑھ جاتے ہیں هو اللہ، ہو بھی نہیں پڑھنا، اصل لفظ کیا ہے ہو ہے، ہو، اور هو اللہ، یہ جو درمیان میں اللہ کی الف آئی ہے تو اس کو ہم نے نہیں پڑھنا، ہم نے اللہ کو واو کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے، درمیان والے الف پر کوئی حرکت نہیں ہے تو ہم نے اس کو نہیں پڑھنا۔ ہاں البتہ اگر قل ہو میں اگر وقف کرنا ہے تو پھر اس میں اللہ پہ الف کے اوپر زبر لگانی ہے، پھر حمزہ بن جانا ہے۔ تو اب ہم ملا کے پڑھ رہے ہیں، متصل پڑھ رہے ہیں، تو ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ قل هو اللہ احد، احد، ہا کو ہم نے حلق کے درمیانے حصے سے نکالنا ہے کیونکہ حروف حلقی والا یہ ہا ہے۔ حروف حلقی کل 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خو، اور یہ والا ہا ہے تو اس کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ احد باریک کر کے پڑھنا ہے، اور احد نہیں پڑھنا، دو پیش تنوین کو وقف کی صورت میں کیا کرنا ہے؟ ہم نے ساکن کر دینا ہے۔ احد، پیچھے سے رپیٹ کر لیتے ہیں۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، اکثر کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ الصمد، یعنی نعوذ باللہ صاد کے اوپر شد بھی نہ کی اور سختی سے جماؤ کے ساتھ نہ پڑھا، تو اس طرح الٹا سیدھا پڑھنے سے لفظ کا معنی بھی الٹ ہو جاتا ہے تو ثواب کے بجائے کیا ہوتا ہے؟ گناہ ملتا ہے۔ تو ہم نے اس کو صحیح انداز میں کیسے پڑھنا ہے؟ اللہ الصمد، ہا کو صاد سے ملانا ہے، یہ پھر جو الف اور لام آ رہے ہیں، الف اور لام پر کوئی حرکت نہیں ہے تو ان دونوں کو ہم نے چھوڑ دینا ہے، ہا کو صاد کے ساتھ ملا کر ہم نے پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد، لم یلد، اب لم یلد، لم پہ جو ہے میم ساکن کے بعد یا آ گیا ہے تو ادھر کیا ہے؟ اظہار شفوی۔ اکثر کیا مسٹیک کر جاتے ہیں؟ لم یلد یعنی غنہ کر جاتے ہیں، اس طرح غنہ نہیں کرنا، ادھر اظہار شفوی ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ ادھر غنہ بالکل نہیں کرنا، جیسے جلدی جلدی پڑھنا ہے، لم یلد ولم یولد، ولم پہ پھر اظہار شفوی ہے، ادھر بھی ہم نے غنہ نہیں کرنا، ولم نہیں پڑھنا، اس طرح لفظ غلط ہو جائے گا۔ تو ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ جلدی جلدی ادا کرنا ہے، ولم یولد، اور یو کو جو ہے ادھر کیا ہے؟ وہ مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے یا کے اوپر پیش آ جائے تو کیا ہوگا؟ واو مدہ، واو مدہ کو 1 سے 2 الف کے برابر ہم نے حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، یعنی لمبا کرنا ہے۔ لم یلد ولم یولد، ولم یولد، ولم یکن لہ، ولم، اب ادھر دیکھیں میم ساکن کے بعد پھر حرف یا آ گیا ہے تو ادھر کیا ہو رہا ہے؟ اظہار شفوی،
ادھر بھی ہم نے غنہ نہیں کرنا. اظہار شفوی کا معنی ہوتا ہے لفظ کو ظاہر کر کے پڑھنا. جیسے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ. اب ادھر یکن اکثر کیا کرتے ہیں؟ ادغام مع الغنہ، یعنی ادغام مع الغنہ کے ساتھ ادغام کر جاتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ ادھر ادغام بلا غنہ ہے. یَقُلَّ یعنی نون ساکن کو ہم نے نہیں پڑھنا، کاف کو لام کے ساتھ ملا کر ادغام کرنا ہے. یعنی مشدد حرف کو پچھلے متحرک حرف کاف کے ساتھ ملانا ہے. جیسے یَقُلْ لَهُ، یکن نہیں پڑھنا، اس طرح غلط ہو جائے گا. تو کیا پڑھنا ہے ہم نے؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اب کفواً، دو زبر تنوین کے بعد آگے کیا آ گیا ہے؟ حروف حلقی میں سے حمزہ آ گیا ہے. حروف حلقی کل کتنے ہیں؟ حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا. فرسٹ جو لفظ ہے کیا ہے؟ حمزہ. حروف حلقی میں سے حمزہ آ گیا تو ہم نے ادھر کیا کرنا ہے؟ اظہار کرنا ہے، اخفا نہیں کرنا. اخفا سے لفظ غلط ہو جائے گا. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ کیسے پڑھنا ہے؟ اس کی ادائیگی کیسے کرنی ہے حروف حلقی کی؟ کفواً احد. کفواً احد نہیں پڑھنا، یہ غلط ہے. ٹھیک کیا ہے؟ کفواً احد. اب احدن وقف کی صورت میں دو پیش کو ہم نے دال دو پیش دن جو ہے ادھر تنوین کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ساکن کر دینا ہے وقف کی صورت میں. احد. اب پیچھے سے رپیٹ کر لیتے ہیں آیت. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. صدق اللہ العظیم. اللہم فقہنا فی الدین. کلاس کے اختتام پر دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.